ہمیشہ کہا جاتا ہے، آپ نے بڑوں سے بھی سن رکھا ہوگا کہ ایک ماں 10 بچے پال سکتی ہے، لیکن 10 بچے ایک ماں کو نہیں پال پاتے۔ یہ ہم اوور لک کر جاتے ہیں، ماں کبھی غصے میں بھی کہہ جاتی ہے۔ پھر جب لاڈ آتا ہے بہت تو ماں اپنے بچوں کو پیار کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، لیکن پھر بڑھاپا پتہ کہاں گزرتا ہے؟ اولڈ ایج ہوم میں۔ یہ 3 لفظ اولڈ ایج ہوم، مجھے تو اس کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ گھر جو ماں خود بناتی ہے، بچوں کو پروان چڑھاتی ہے، ان کو چلنا سکھاتی ہے، ان کو کھانا کھلاتی ہے، اور گھر تو ہوتا ہی ماں باپ سے ہے۔ اس کے بعد اسی گھر سے وہی بچے جن کی تربیت کی ہوتی ہے ان کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، اور وہ پھر انہی گھروں میں آتی ہیں۔ والدین بچوں کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے خوابوں کی قربانیاں دیتے ہیں۔ بچوں کو ایک مچھر کاٹ لے تو ان کی روح تڑپ اٹھتی ہے۔ اپنی جوانی کی قربانیاں دیتے ہیں یہ ماں باپ بچوں کو جوان کرنے کے لیے، اور جب یہ اولاد جوان ہوتی ہے تو کوشش کرتی ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اپنے والدین کے حکم کے آگے سر جھکائے۔ لیکن کچھ بے حس لوگ ایسے ہیں جو اپنے والدین کو اولڈ ایج ہوم چھوڑ جاتے ہیں اور ان آشیانوں کے رحم و کرم پر اپنے ماں باپ کو چھوڑ جاتے ہیں۔ وطن عزیز میں جہاں کروڑوں پاکستانی ایسے ہیں جو بڑھاپے میں والدین کا سہارا بنے ہوئے ہیں اور دن رات ان کی خدمت اور خاطر تواضع میں مصروف عمل ہیں، وہاں کئی پاکستانی ایسے بھی ہیں جو بدقسمتی سے اپنے والدین کو بڑھاپے میں اکیلا چھوڑ چکے ہیں اور انہیں حالات کے تھپیڑوں کے سپرد کر چکے ہیں۔ ایسے ہی کچھ دریدہ دامن والدین کی داستان ہم جانتے ہیں راولپنڈی کے اس اولڈ ایج ہوم سے۔ بنت فاطمہ فاؤنڈیشن میں اس وقت موجود ہوں، جہاں پر ایسی سینکڑوں مائیں آتی ہیں جو جنڈر بیس وائلنس کا شکار ہیں یا اپنے بچوں سے روٹ کر تو نہیں آئی، خیر، لیکن کہتی یہی ہیں کیونکہ بچوں کے لیے نہ تو برے الفاظ کہتی ہیں اور نہ کبھی ماں بد دعا کر سکتی ہے۔ کیا کہانیاں ہیں، کیا داستانیں ہیں، بس اتنا پوچھوں گی کہ ان کا غم زیادہ نہ چھڑے اور ان کے دل سے رشتہ ہوا خون نظر نہ آ سکے۔ ان والدین کی کیا کہانیاں ہیں، یہ ماضی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کی آپ بیتی کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ جی یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے اور آپ کا یہاں پہ آنا کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام احسان الحق ہے اور میں ضلع گجرات سے میرا تعلق ہے، لیکن میں چونکہ پشاور میں درس و تدریس کے شعبے سے منسلک رہا ہوں تو میں ٹیچر تھے؟ جی میں ٹیچر تھا، تو میری آئی سائٹ جو ہے وہ چلی گئی، تو وہاں سے میں نے پھر ملک اظہر صاحب کو ٹیلی فون کیا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں، تو مجھے یہاں پر ایڈمیشن دیا۔ میں 7 سال سے تقریباً ان کے ساتھ ہوں، یہ 8واں سال جا رہا ہے سر۔ اچھا، کون سے اسکول میں آپ وہاں پہ؟ سر فرنٹیئر چلڈرن اکیڈمی۔ آئی سائٹ کا کیا ہوا تھا اچانک؟ میرے جو ہے آئی سائٹ جو ہے چونکہ ہارٹ اٹیک ہوا تھا 2 دفعہ، تو اس سے میری آئی سائٹ جو ہے وہ چلی گئی، جی متاثر ہوگی۔ میں پھر اس قابل نہیں رہا کہ میں خود اسٹڈی کروں، اور تاکہ کیونکہ بچوں کو فیس کرنے کے لیے خود اسٹڈی کرنی پڑتی ہے پہلے، تو اس وجہ سے پھر میں نے یہی مناسب سمجھا کہ یہ۔ آپ 7 سال سے یہیں پہ؟ جی میں یہ 7 سال سے سر۔ اور فیملی وغیرہ کوئی رابطہ؟ فیملی سر ہے بچے، لیکن انہوں نے میرا کچھ ساتھ نہیں دیا۔ میں شکوے کے طور پر تو بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ٹھیک ہے، ان کی اپنی ترجیحات ہیں، وہ بڑے ہو جاتے ہیں جب بچے، تو ان کی کچھ ترجیحات ہوتی ہیں، تو لہذا اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش رکھے اور ہمارا بھی یہ سفر جو ہے اللہ تعالیٰ بس آسان کرے جو باقی رہ گئے۔ بچے کتنے؟ میرے سر 4 بچے ہیں۔ جی ہاں۔ تو ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے آپ کو؟ بس وہ کچھ وائف سے علحدگی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کے بھی دل میں بغض تھا میرے حوالے سے، تو میں نے بھی ان سے ہیلپ لینا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ میرا بھی اپنا پروفیشن ہے الحمدللہ، میں اس میں کافی خوش تھا۔ نہیں، ٹیچر ہیں آپ، بڑی قابل احترام جاب ہے آپ۔ جی، تو میری اپنی بھی انکم تھی، لیکن بیماری کی وجہ سے پھر میرے وسائل جو ہے وہ محدود ہو گئے یا کمزور ہوتے چلے گئے، جس کی وجہ سے میں پھر اپنے اخراجات مینیج نہیں کر سکا ہوں، تو اس وجہ سے پھر میرے لیے یہ راستہ بہتر تھا۔ بچے تو آپ سے رابطہ نہیں کرتے، آپ کا کوئی ہے ان سے؟ کدھر ہیں بچے، کس حال میں؟ میرے بچے سر جو ہے وہ حیدرآباد سندھ میں ہیں، کیونکہ میرے جو سسرال ہیں وہ سندھ میں ہیں، تو ان کے ساتھ رابطہ کرنا جو ہے وہ چونکہ ہر وقت ناممکن ہے، وہ کرنا بھی نہیں چاہتے دوسرے۔ میں بھی اب ہمارا بھی سفر نزدیک تقریباً اینڈ ہونے والا ہے، تو اس وجہ سے میں بھی کوئی زیادہ
اب میں کہتا ہوں بس وہ اپنے حال میں خوش رہے اور میں بس اپنے سفر کے لیے، تاکہ ہمارا یہ سفر جو ہے بخیر و خوبی ہے، اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائے ہم۔